إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز حضرات و خواتین، امت محمدیہ کی برگزیدہ ہستیوں کی سیرت پچھلے 5 دنوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں. آج ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سننے کی کوشش کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو ابتدا میں تقریباً 8 ایسے لوگ تھے جو سابقین اولین میں سب سے پہلے شمار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے. آپ کا نام پہلے عبد الکعبہ یا عبد عمرو تھا. جب آپ اسلام قبول کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا یہ کیا نام ہے، عبد الکعبہ یا عبد عمرو؟ یہ غلط نام ہے، اس کو بدلو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الکعبہ یا عبد العمرو سے بدل کر کے عبد الرحمن رکھا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کوئی ایسا نام صحابہ میں دیکھتے جو نام شرعاً محل نظر ہوتا تو اللہ کے نبی اس نام کو بدل دیتے تھے. یہاں دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بندہ. دنیا میں تمام انسان کس کے بندے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. لیکن آج بھی بہت سارے لوگ شرکیہ نام رکھتے ہیں، پیروں باباؤں کے نام پر شرکیہ نام رکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ خصوصاً نئی جنریشن، نئے شادی شدہ جوڑے اپنے بچوں کا نام خاندان میں سب سے یونیک ہو، بلانے میں اچھا ہو، سننے میں اچھا ہو، لکھنے میں اچھا ہو، اس لیے ایسے ایسے نام رکھتے ہیں جو نام فاسق و فجار کے، جو نام بدکار عورتوں کے ہوتے ہیں، ان پر اپنی بچیوں کے، اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں. یاد رکھیں، نام کا شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. آپ اپنے ذہن میں جس شخصیت کو لے کر کے اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں، اس نام کا اس بچے کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اگر آپ فاسق و فاجر یا کسی بدکار عورت کا اچھا نام دیکھ کر کے سننے میں اچھا ہے، اپنی بچیوں کا یا اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، یاد رکھیں یہ نام اپنے آپ کے بچوں کی زندگیوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. فرماتے ہیں میرے دادا کا نام حزن تھا، میرے دادا کا نام حزن تھا، جس کے معنی سختی کے، پریشانی کے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ نام سنا تو کہا تمہارا نام حزن نہیں، تمہارا نام سہل ہے، یعنی آسانی ہے. تو حزن جو صحابی رسول ہیں فرمائے یہ نام میرے باپ دادا نے رکھا ہے، اے اللہ کے نبی میں بدلنا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. سعید بن مسیب حزن کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں کاش میرے دادا اللہ کے نبی کی بات سن کر کے نام بدل لیتے. میں آج بھی اپنے خاندان میں اپنے دادا کے نام کی وجہ سے اس سختی کو دیکھتا ہوں. تو اس طرح بچوں پر ہم جو نام رکھتے ہیں یا ہمارا جو نام ہوتا ہے، اس نام کا ہماری شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. اور اہل علم نے لکھا ہے اولاد کا والدین پر حق ہے کہ ان کا اچھا اور بہترین نام رکھیں جس کا ایک بہترین معنی ہو. عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، یا صحابہ کی شخصیتوں پر نام ہو، ایسا نام اپنی اولاد کا رکھنا جو کسی فاسق و فاجر یا کسی بدکار عورت پر ہو، یہ اولاد کے حق کی حق تلفی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس حوالے سے پوچھے گا. لوگ بے تکے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، جبکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا.
اس کے باوجود بھی وہ لوگ نام بدلتے نہیں، وہی رکھتے ہیں۔ الغرض ان کا نام عبد الکعبہ تھا، اللہ کے نبی نے بدل کر کے سب سے بہترین نام عبد الرحمن رکھا۔ معزز حاضرین، آپ کی والدہ جن کا نام شفا ہے، یہ بھی ایمان لائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں آپ نے بھی ہجرت کی۔ ان کی والدہ جو شفا ہیں، ان کی ایک عظیم خوبی یا ان کے ایک حصے میں ایک عظیم فضیلت آئی۔ جس طرح پہلے زمانے میں عورتیں دائیا کا کام کرتی تھیں، آج بچوں کی ولادت اسپتال میں ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے ایسا تھا کہ خاندان میں، قبیلے میں، علاقے میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھیں جو دائیا کا کام کرتی تھیں۔ اگر کسی گھر میں بچے کی ولادت ہے تو یہ عورتیں وہاں جمع ہوتی اور ولادت کا مرحلہ انجام دیتی۔ اللہ کے نبی کی ولادت کا جب مرحلہ آیا تو آپ کی والدہ آمینہ کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ماں گئیں اور ولادت کا مرحلہ انجام دیا۔ اس طرح دنیا میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے جنہوں نے چھیا وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ماں شفا ہیں۔ آپ کے حصے میں یہ خوبی آئی۔ معزز حاضرین، اسلام لائے، جس طرح مشقتوں کا، مصیبتوں کا سامنا تمام صحابہ نے کیا، ٹھیک اسی طرح مشقتوں کا، مصیبتوں کا سامنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی کیا۔ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے تو یاد رکھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال سے نوازا تھا۔ ایک موقع تھا کہ مدینہ میں کوئی بھی ایسا خطہ نہیں بچا تھا جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال نہ پہنچتا ہو، آپ ان کی دیکھ بھال یا ان پر خرچ نہ کرتے۔ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا تھا، لیکن یہ مال اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیا۔ گاہے بگاہے جب بھی موقع ملا اللہ کے نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بار بار آپ خرچ کرتے رہے۔ خصوصاً مالداروں کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بڑی نصیحت ہے۔ ہجرت کا موقع آیا، آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، کفار نے انہیں جانے نہیں دیا۔ کفار نے انہیں جانے نہیں دیا اس شرط پر کہ یہ اپنا سارا مال، ساری چیزیں چھوڑ کر کے ہجرت کر جائیں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت، ان کی بڑی شان شوکت تھی، دوست و احباب تھے، تعلقات تھے، ایک اچھی ویل سیٹل لائف تھی ان کی، سب کچھ تھا ان کی لائف میں، مال تھا، دوستیاں تھیں، خاندان بڑا تھا، اور مال بھی اتنا کہ ہمیشہ خرچ کرتے رہے تب بھی کم پڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن ایک خرابی تھی، ایک مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ زندگی کی ساری نعمتیں میسر ہیں لیکن کھل کر اللہ کی عبادت کرنے کا مکہ میں موقع نہیں۔ ان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو ساری دولت کو قربان کر کے مکہ مدینہ چلا جاؤں جہاں کھل کر کے اللہ کی عبادت کر سکوں، یا پھر عبادت کو چھوڑ کر کے جیسے تیسے یہیں پر گزارا کر لوں اور اپنی ساری دولت کو حاصل کر کے اپنے پاس رکھوں۔ لیکن یہ صحابی رسول ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت، سارے بزنس کو، سارے تعلقات کو اللہ کے لیے تیاگ دیا اور صرف کھل کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے۔ معزز حاضرین، صحابہ وہ تھے جو مقصد کے لیے جیتے تھے، جن کے پاس ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے لیے جینا، اللہ کی توحید، اللہ کے دین کو پھیلانا، یہاں اتنی اچھائیاں کرنا کہ ہم اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں۔ صحابہ کے پاس یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کو مکمل کرنے میں نہ آپ کی دولت آڑے آتی تھی، نہ کوئی خاندان قبیلہ آڑے آتا تھا۔ جب بھی کوئی چیز اس میں رکاوٹ بنتی، صحابہ بلا چون چرا ان ساری چیزوں کو قربان کر کے دین کو تھام لیتے تھے۔ آج ایک نوجوان، ہم بھی ہجرت، آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں لیکن ہجرت کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ ہم کسی علاقے میں شفٹ ہوتے ہیں، کسی گاؤں میں، کسی ملک میں شفٹ ہوتے ہیں، جہاں ہم شفٹ ہو رہے ہیں وہاں نہ اہل الحدیث کی کوئی مسجد ہے، نہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے بہترین کوئی مسجد ہے، یہ ساری سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پر، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو دیکھے بغیر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پیسہ کتنا مل رہا ہے،
وہاں نوکری کرنے پر مال کتنا مل رہا ہے، مال اچھا مل رہا ہو، گرچہ وہاں اپنے دین کی حفاظت کے لیے مسجد موجود نہیں، کوئی مسئلہ مشکل پیش آ جائے معلوم کر لیں کوئی عالم دین نہیں، رتی برابر بھی انسان سوچتا نہیں ایک اچھی جگہ جہاں اسے عبادت کرنے کا موقع ہے، جہاں اہل علم موجود ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے مال کے لیے انسان وہاں چلا جاتا ہے، بدلے میں سال سال وہاں رہتا ہے، ایک جمعہ سن کر کے اپنے دین کی اصلاح کر سکے اسے میسر نہیں آتا۔ آج بہت سارے لوگ کفار کے ملکوں میں موجود ہیں جو دنیا کمانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کام بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، سال ہا سال ان کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں، جس مسجد میں جمعہ کے لیے جاتے ہیں وہاں جمعہ کسی اور زبان میں ہوتا ہے جو یہ نہیں جانتے، سال سال بغیر جمعہ سنے خطبہ سنے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن ذرہ برابر انہیں احساس نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں صحابہ وہ ہیں، ایک طرف دین پر عمل کرنے کا موقع ہے، ایک طرف ساری دنیا ہے، لیکن دین کی حفاظت کے لیے معاملہ مشکل ہے، اس دنیا کو قربان کر کے دین کی حفاظت جہاں ہوتی وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہیں بھی شفٹ ہونے کے تعلق سے، کہیں پر بھی گھر لینے کے تعلق سے، نوکری کرنے کے تعلق سے، وہاں مسجد ہے جہاں میں نماز پڑھ سکوں، وہاں عبادت کرنے کے لیے ماحول کیسا ہے، وہاں پر کیا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اہل علم موجود ہیں جن سے میں اپنا مسئلہ دریافت کر لوں۔ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، یہی کوشش عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نزدیک تھی کہ آپ اس جگہ جا رہے تھے جہاں دنیا نہیں ہے، ساری دنیا کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن وہاں پر دین پر عمل کرنے کی آزادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نیک لوگ صحابہ موجود تھے۔ ہمیشہ میری اور آپ کی نزدیک یہ فکر ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، جب آپ ہجرت کر کے مکہ مدینہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ہجرت کا موقع ایسا تھا کہ سارے صحابہ جو مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو، دولت کو، سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ وہاں جائیں گے تو سونا کہاں ہے نہیں معلوم، کیا کھائیں گے نہیں معلوم، کس کے گھر میں رہیں گے نہیں معلوم، کپڑے کہاں بدلیں گے، کہاں وہ آرام کریں گے نہیں معلوم، بس اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا نگہبان ہے، ایسے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرحلہ تھا کہ یہ لوگ جو گھر بار چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا انتظام کیا؟ مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے ان میں سے مکہ سے آنے والے صحابہ کا بھائی چارہ قائم کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ بھائی ایسا نہیں کہ صرف نام کی، اللہ کے نبی جسے بھی مکہ کے مہاجر کو انصار کے صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیے، وہ اسی دن سے دولت میں شراکت داری دے رہے ہیں، گھر میں شراکت داری دے رہے ہیں، اسی طرح جائیداد میں شراکت داری دے رہے ہیں، اسی طرح یہاں تک کہ اپنی بیویاں ایک سے زائد ہیں تو ایک کو طلاق دے کر کے ان سے نکاح کرا رہے ہیں۔ اور یہ سب قربانیاں کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ کیا وہ ان کے سگے بھائی ہیں؟ کیا وہ ان کے رشتہ دار ہیں؟ یہ ساری قربانیاں صرف دین کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، ساری قربانیاں صرف دین کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جب عبد الرحمن بن عوف اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بھائی چارہ ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، انی اکثر الانصار مالا، یقیناً میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی حیثیت کو اور ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا، سعد بن ربیع کے ساتھ، جو مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے۔ اب یہ مالدار ہیں اور ان کا بھائی چارہ ایک ایسے شخص سے ہوا جس کے پاس ایک دینار ایک درہم تک نہیں۔ قربانی کیسے دیتے ہیں دیکھیے، فرماتے ہیں فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، میں انصار کا سب سے مالدار ہوں، میں یہ تقسیم کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری دولت کا آدھا مال تیرے لیے، دین کی بنیاد پر میں اپنا آدھا مال تجھے دیتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ ایک طرف
ایک وقت کا مالدار کہہ رہا ہے میں اپنی آدھی دولت دے رہا ہوں، سامنے جو شخص موجود ہے اسے مال کی حاجت ہے، اسے بیوی کی حاجت ہے، اسے گھر کی دولت کی حاجت ہے، لیکن صحابہ کے اندر خودداری کو دیکھیے آپ، مل رہا ہے تو ہاتھ آگے بڑھا کر کے لے نہیں لیتے، خودداری کو دیکھیے۔ عبد الرحمن بن عوف خودداری کا ثبوت دیتے ہوئے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں لا حاجت لی فی مالک، مجھے تیرے مال کی کوئی حاجت نہیں، دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، مجھے تمہارے مال کی تمہاری بیوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بازار کا راستہ دکھایا جاتا ہے، خینقہ بنو قینقہ کے علاقے میں بازار ہوتا ہے جہاں جا کر کے یہ تجارت کرتے ہیں، جہاں جا کر کے یہ تجارت کرتے ہیں، ابتدا میں پنیر وغیرہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ان کی تجارت میں اتنی برکت اور اتنا مال، اتنا اللہ رب العالمین انہیں رزق دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی، اللہ کے بندوں تم دنیا کو ٹھکراؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، یہاں بغیر کسی محنت کے سارا مال مل رہا تھا، ٹھکرا دیے، میں اپنے بل پر محنت کر کے تجارت کر کے کماؤں گا۔ ایک طرف دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، دوسری طرف اللہ رب العالمین ان کے قدموں میں دنیا کو لا کر کے بچھا دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے مدینہ کے سب سے مالدار صحابی بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، مالدار بننے کے باوجود، اتنا مال آ جانے کے باوجود آپ کے اندر رتی برابر غرور نہیں، عبادت کرنے کا وہی جذبہ، اللہ کے لیے قربانی دینے کا، دین کے لیے قربانی دینے کا وہی جذبہ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے آپ اللہ کے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، بدر سے لے کر وفات تک اللہ کے نبی نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی ان تمام لڑائیوں میں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ سب سے پہلی لڑائی کون سی تھی؟ بدر کی لڑائی۔ بدر کی لڑائی میں دو بچوں نے، معاذ اور معوذ نے ابو جہل کا قتل کیا تھا۔ ان دو بچوں نے ابو جہل کا پتہ کس سے پوچھا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنگ کی صف بندی میں ہیں، اپنی سیدھی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو دو بچے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری صف میں تو بچے ہیں، لیکن یہی دو بچے پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے؟ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے تم اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بتایا جاتا ہے ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بدر میں ان دو بچوں کو ابو جہل کا پتہ بتاتے ہیں، یہ دو بچے جا کر کے ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ تو جنگ بدر میں آپ شریک تھے، ابو جہل کا بچوں کو پتہ بتانے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح جنگ احد میں بھی آپ موجود تھے۔ الغرض آپ تمام غزوات میں بنفس نفیس اللہ کے لیے، دین کے لیے، رسول کے لیے قربانی دینے کے لیے برابر کے شریک رہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے آپ کو کئی ایک مرتبہ جنت کی بشارت دی، ایک مرتبہ عشرہ مبشرہ میں آپ جنتی کی بشارت ملی۔ بدری صحابہ سے متعلق اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، آپ کو وہاں بھی فضیلت ملی۔ بیعت رضوان میں آپ شریک تھے، بیعت رضوان میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ شریک تھے، وہاں پر بھی آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبد الرحمن بن عوف کے خرچ کو، جود و سقا کو دیکھ کر کے کہا تھا سقاہ اللہ من سبیل الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کی نہر کا پانی انہیں پلائے۔ کئی ایک مرتبہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ معزز حاضرین، اللہ نے جب آپ کو مدینہ کا سب سے مالدار صحابی بنایا تو آپ ان کے خرچ کی، اللہ کی راہ میں لٹانے کی کچھ مثالیں بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مال دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنی دولت کا تقریباً آدھا مال، آدھی دولت اللہ کے راستے میں قربان کی تھی۔ پوری تاریخ میں یہ عبد الرحمن بن عوف دوسرے صحابی ہیں جنہیں اپنی آدھی دولت اللہ کے نبی کے لیے خرچ کرنے کا موقع نصیب آیا۔ آپ نے اپنی آدھی دولت لٹائی۔ جب آپ اپنی آدھی دولت لٹا دیے تو منافقین نے دیکھ کر کے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف تو ریاکار ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کچھ لوگ ایسے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہیں جب مومنین صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یہ ان پر تانے کستے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات فرمائی کہ یہ مومن ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، تو ان پر نکتہ چینی کرنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ منافق ہر حال میں نکتہ چینی کرتے۔ غریب صحابہ اللہ کر کے تھوڑا سا مال اللہ کی خدمت میں دیتے تو یہ منافقین کہتے اتنے ذرے مال سے اللہ کا کیا ہونے والا، اور جب بہت زیادہ مال خرچ کیا جاتا تو کہتے یہ تو ریاکار ہے۔ ہر حال میں وہ نکتہ چینی کرنے والے تھے، لیکن جب عبد الرحمن بن عوف پر انہوں نے نکتہ چینی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے سچے ہونے، ایمان والے ہونے کی آسمان سے گواہی دی۔ معزز حاضرین، آپ اس قدر خرچ کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ نے اپنا ایک باغ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو 4 لاکھ دینار میں بیچا۔ 4 لاکھ دینار یا درہم میں آپ نے، عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو اپنا باغ بیچا، اور اس باغ سے جتنی دولت آئی ساری کی ساری دولت آپ نے امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر خرچ کر دیا۔ اندازہ کرنے والوں نے، تجزیہ کرنے والوں نے لکھا ہے، آج کے مطابق تقریباً اللہ کے نبی کے تمام بیویاں جو اس وقت موجود تھی 9 کروڑ سے زائد ہر ایک کے حصے میں آئی تھی دولت۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، جب آپ کے پاس مال لے جایا گیا تحفہ دینے کے لیے تو آپ نے کہا یہ کس کی طرف سے ہے؟ کہا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا سقاہ اللہ من سبیل الجنہ، اللہ انہیں جنت کی نہر سے پانی پلائے۔ صحابہ میں مالدار صحابہ ایسے تھے جنہیں اللہ نے دل بھی دیا تھا اور دولت بھی دی تھی۔ آج دل والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، اور اللہ نے جنہیں دولت دیا ہے وہ گن گن کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، امہات المؤمنین جب حج پر نکلا کرتی تھی، ان کے حج کے تمام اخراجات عمرہ پر نکلتی تھی، اس کے تمام اخراجات کون اٹھایا کرتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے ذمے ان تمام کی ذمہ داریوں کو لے لیے تھے، جس طرح اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے۔ ایک سچا انسان اللہ کے نبی کے بعد بھی اللہ کے نبی کے گھر والوں کی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے خرچ کیا کرتا تھا۔ معزز حاضرین، آپ ایسا نہیں کہ صرف غریب، مسکین، محتاجوں کو دیا کرتے تھے، آپ اللہ والوں کو، آپ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھی آپ برابر ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی انتقال کے وقت تمام بدری صحابہ کو ایک تقریباً 100 ہزار ریال دیا جائے، آپ نے وصیت کی تھی، اور آپ کی اس وصیت کی وجہ سے جو مالدار صحابہ تھے، ایک عدد آپ نے درہم کا متعین کیا تھا کہ تمام بدری صحابہ کو اتنا اتنا دیا جائے۔ جو مالدار بھی اس وقت جو بدری صحابہ تقریباً ان کی تعداد 100 تھی، اور اس میں سے کچھ مالدار بھی ہو گئے تھے، لیکن تمام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا تحفہ قبول کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے آپ صرف فقیر، محتاج، مسکین پر خرچ نہیں کیا کرتے تھے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دینے والے تھے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بطور اعزاز، بطور انعام انہیں بھی تحفہ دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ تمام بدری صحابہ سے متعلق وصیت کیے تھے کہ انہیں اتنا اتنا دیا جائے۔ معزز حاضرین، اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو جو اتنا نوازا تھا، اس کے باوجود آج کے مالداروں کے لیے پیغام یہ نصیحت ہے کہ آپ ان کی سادگی کو دیکھیے، آپ ان کی سادگی کو دیکھیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فجر کا وقت تھا، یہ نماز کے لیے آئے تو ان کے اوپر خوشبو کے نشانات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری کا ہی صحیح۔ مدینے کا سب سے مالدار شخص نکاح ہوتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں۔ آج کا مالدار شخص اگر اپنے بیٹے کی یا بیٹی کا نکاح کرتا ہے، وہ کتنے تکلفات کرتا ہے، کس قدر اسراف کرتا ہے، کس قدر وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، کس قدر وہ شہرت چاہتے ہوئے امور انجام دیتا ہے۔ ایک مدینے کا سب سے مالدار شخص صحابی رسول نکاح کرتے ہیں، اللہ کے نبی تک کو خبر نہیں، اور اللہ کے نبی گلہ بھی نہیں کرتے کہ تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، تم نے مجھے دعوت کیوں نہیں دی۔ اور شادی اتنے سادے انداز میں ہوا کرتی تھی کہ صحابی رسول نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی کو بلانا ضروری ہے، اس لیے کہ بات عام تھی، کامن بات تھی، کوئی کسی پر ملامت نہیں کرتا تھا۔ آج کسی ایک رشتہ دار کو چھوڑ دیا جائے، شادی میں غلطی سے بھول کر کے دعوت تاخیر سے دی جائے، وہ ہمارے جنازے پر آنے کے لیے بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اس قدر تکلفات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اتنے مالدار ہونے کے باوجود آپ کی سادگی کا یہ انداز ہے، ایک سادے انداز سے نکاح کر لیتے ہیں جس کی خبر اللہ کے نبی تک کو نہیں ہوتی۔ آج کے مالداروں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مال تو نہیں ہے، آپ ان سے زیادہ نیک بھی نہیں ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ جب آپ کسی بھی اعتبار سے ان سے افضل نہیں ہیں تو ان کے طریقے کو اپنائیں اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ معزز حاضرین، مال جب آتا ہے تو انسان عبادات سے غافل ہو جاتا ہے، مال جب آتا ہے تو انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، مال جب آتا ہے تو انسان طرح طرح کی خرافات میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں مال دیا، ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں دین پر ثابت قدمی بھی دیا۔ مال کو پانے کے بعد دنیا میں مشغول نہیں ہو گئے آپ، مال آ جانے کے باوجود بھی آپ ہمیشہ وقت سے پہلے نماز میں رہا کرتے تھے، آپ وقت سے پہلے عبادت کے لیے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ کئی ایک مثالیں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وقت کا سب سے مالدار ہے، سب پر خرچ بھی کرتا ہے، لیکن کردار ایسا کہ عبادت سے غافل نہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کی نظر میں وہ مرد بڑا شان والا ہے، وہ مرد بڑا جوان مرد ہے اللہ کی نظر میں، جس کی تجارت، جس کا کاروبار اسے اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز قائم کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ ان کے پاس تجارت ہے، سب سے زیادہ مال ہے، لیکن یہ مال، یہ تجارت اللہ کی عبادت کرنے سے انہیں روکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ان کا مقصد ہے۔ مکہ کیوں چھوڑے تھے؟ مکہ کیوں چھوڑے تھے؟ ساری دولت کو قربان کیوں کیے تھے؟ مدینہ آ کر کے کھل کے عبادت کرنے کے لیے۔ اب جب واپس آ گئے، عبادت کا موقع ہے، عبادت سے غافل ہو گئے۔ مقصد سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں آپ کو بات بتاؤں، وہ انسان جو بغیر مقصد کے جیتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت جس میں اس روایت پر کلام کیا گیا ہے، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو بڑا اٹھا کٹا، بڑا باڈی بلڈر ہوگا، جس کو دنیا میں دیکھ کر کے لوگ حسرت کرتے ہیں کاش ہمارا جسم بھی اس کے جیسا ہوتا، لیکن اس کی اوقات اللہ کے پاس ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کھجور کے تنے پر چڑھ کر کے کھجور کا دنا صاف کر رہے ہوتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، ان کا تہبند ہٹ جاتا ہے اور ان کی باریک پتلی پتلی پنڈلیاں دکھ جاتی ہیں۔ تمام صحابہ ہنسنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، تیز ہوا چلنے سے عبداللہ ابن مسعود کی باریک پتلی پتلی پنڈلیاں دکھ گئیں، جس کو دیکھ کر کے ہمیں ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا آج عبداللہ بن مسعود کی باریک پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہو، کل قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ وہ احد پہاڑ جو تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ غور کریں آپ، ایک شخص ایسا ہے جو اٹھا کٹا باڈی بلڈر ہے،
قیامت کے دن اس کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ایک دبلا پتلا صحابی جس کا بدن قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ یہ فرق آیا کہاں سے؟ یہ فرق آتا ہے مقصد کے لیے جینے سے، یہ فرق آتا ہے مقصد کو چھوڑ کر کے جینے سے۔ جو بے مقصد جیا اس کی اوقات اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جو اپنے مقصد کے لیے جیا، اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اس کے لیے جیتا ہے، وہ جیسا بھی ہو اللہ کے نزدیک اس کا وقار ہے، اس کا اعتبار ہے، اس کی قدر و قیمت ہے۔ صحابی نے ایک مقصد کے تحت مکہ کو چھوڑا تھا، مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ نے مال دے دیا، ہو سکتا ہے آزمائش بھی ہو، لیکن جس مقصد کے لیے مدینہ آئے تھے صحابی مقصد کو نہیں بھولے۔ اللہ کے بندوں، اپنے مقصد کو ہرگز نہ بھولو۔ اللہ نے ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو ذرات ہیں، جو دھول، ایک کچرا بھی کہیں نظر آتا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں ایک چیز بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بغیر مقصد کے پیدا کر دے؟ نوجوانوں، غور کرو، اللہ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مقصد کو نہیں بھولنا ہے۔ وہ مقصد اللہ کے لیے جینا ہے، وہ مقصد جنت میں جانے کی فکر کرنا ہے، وہ مقصد نماز پڑھنا ہے، وہ مقصد دنیاوی لالچ سے، گناہوں سے بچ کر کے شریعت کے سائے میں زندگی بسر کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ نماز میں آگے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، فجر کی نماز کے لیے تاخیر ہو گئی، فجر کی نماز کے لیے تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے دیکھا کہ کون نماز پڑھائے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، یتاخر، وہ پیچھے ہٹنا چاہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ نماز جاری رکھو، اور اللہ کے نبی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی عبد الرحمن بن عوف کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ایک رکعت مکمل کی۔ دیکھیے عبادت کا ایسا شوق، وقت سے پہلے آپ حاضر رہتے ہیں اور آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور آپ امام الانبیاء، تمام انبیاء کی امامت کرنے والوں کو آپ نے امامت کی، آپ نے نماز پڑھائی۔ پورے صحابہ میں دو ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی امامت کرنے کا شرف حاصل ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ کیا یہ نماز پڑھنے کا شوق عبد الرحمن بن عوف کو صرف آپ کی زندگی میں تھا، اللہ کے نبی کی زندگی ہی میں تھا؟ اللہ کے نبی کے بعد جب آپ کے پاس اور زیادہ مال آ گیا تب آپ پیچھے ہو گئے عبادت میں، نماز میں تاخیر کرنے لگے؟ ہرگز نہیں، آپ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی باقاعدہ نماز کے پابند تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ وقت سے پہلے نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ ہم نے سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت، فجر میں جب دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے کسے کرتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کا سچا متبع وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بھی، آپ کے بعد بھی آپ کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اس قدر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہ غصہ ہو، ٹینشن ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہمیشہ آپ اللہ کے نبی کے طریقے کو ملحوظ رکھتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کی اور آپ کی بیوی کی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور یہ بھی طلاق دینے پر راضی ہو گئی، لیکن طلاق دینے سے پہلے آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا تم پاک ہو؟ حالت حیض میں تو نہیں، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ جب ان کی بیوی نے کہا میں پاک ہوں تو آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ معزز حاضرین،
جب تو میں ہوتی ہے، انبن ہوتی ہے، شوہر کچھ بھی سوچتا نہیں۔ آج کا شوہر جب بیوی سے ناراض ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کچھ بھی سوچے بغیر فوراً طلاق دیتا ہے۔ یہاں مرحلہ ایسا تھا کہ بن نہیں رہی تھی، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر بھی یہ صحابی رسول سنت کی اتباع کا اتنا خیال کرتا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، عورت جب پاک ہو اس حالت میں طلاق دی جائے، کہتے ہیں کیا تم پاک ہو؟ وہ کہتی ہیں پاک، پھر جا کر کے طلاق دیتے ہیں۔ آج کے نوجوان کے لیے سنت کی اتباع میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ کی خشیت، آخرت کے بارے میں سوچ کر کے پریشان ہو جانا، آخرت کی فکر کرنا، اتنا زیادہ مال آ جانے کے باوجود خشیت بھی اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں سوچ کر کے اسی قدر آپ رویا کرتے تھے، اسی قدر آپ کو فکر دامنگیر رہا کرتی تھی۔ کیا مثال ہے اس؟ ایک مرتبہ آپ روزے سے ہیں، آپ کے پاس انواع اقسام کا کھانا لایا جاتا ہے تاکہ آپ افطاری کر سکیں۔ آپ اس موقع پر اپنے ساتھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک وقت تھا احد کا موقع، وہاں میرے ساتھی مصعب بن عمیر کو کفن کے لیے صحیح سے چادر تک میسر نہیں تھی، سر ڈھانپتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے سر کھل جاتا، وہ اس طرح کی نعمتوں کو پائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے پاس وہ نعمتیں پائیں گی، مجھے ڈر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں مجھے کچھ بھی نہ ملے، اللہ نے مجھے دنیا ہی میں نعمتیں دے دی ہوں۔ اس قدر پریشان، اللہ کا اس قدر خوف آتا ہے، افطاری کیے بغیر اس کھانے کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ اس قدر خوف تھا آپ کو۔ اور اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے، جب نعمتیں ملنے لگتی ہیں، جب انہیں نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ سے کوئی دعا کرتے اور دعا فوراً قبول ہو جاتی تو وہ یہ سوچنے لگتے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اس نیکی کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دیا نہیں جا رہا ہے، دنیا ہی میں بدلہ دے دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ دعا قبول ہونے پر بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ آج کا ایک انسان ایسا ہے، گناہ پر گناہ ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں درست ہوں، اسی لیے اللہ رب العالمین مجھے دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، ایک گنہگار شخص کو جب نعمتیں ملنے لگے اس کا کہیں سے بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ صحابہ وہ نعمت ملنے پر بھی ڈر جایا کرتے تھے۔ آج کا انسان گناہ کے بعد نعمت ملنے پر بھی ہوش میں نہیں آتا۔ یہ کردار ہے کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، اس کے باوجود اللہ کے سامنے حاضر ہونے، اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا شوق اسی قدر آپ کے اندر موجود تھا۔ معزز حاضرین، الغرض آپ نے اس شاندار طریقے سے اس قدر خشیت الہی کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کر کے، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد امہات المؤمنین کا خیال کر کے آپ نے زندگی گزاری۔ آپ تقریباً 32 ہجری میں آپ وفات پاتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 70 پر 5 سال ہوتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور آپ کے درمیان ایک بات پیش آتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ نامزد کروں، میں تمہیں خلیفہ بنانے کی پیشکش کروں، میں چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے لیے وہ وقت آنے سے پہلے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ ان کی یہ تمنا قبول کرتا ہے۔ ابھی حضرت عثمان بن عفان کا انتقال نہیں ہوتا کہ آپ کو اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ 32 ہجری میں 70 پر 5 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ فضیلت، یہ شرف حاصل ہے۔ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا ہدیہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے اس چادر کو تہبند بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے اس تہبند کو مانگ لیا، اس کپڑے کو مانگ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ کپڑا ان کے پاس رہا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے اس کپڑے میں کفن دینا،
اور اللہ کے نبی نے جو کپڑا پہنا تھا اس کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے کپڑے سے، آپ کے بال سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے پسینے سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، اور اس سے برکت حاصل بھی ہوتی ہے. آج کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حج کیے ہوئے یا عمرہ کیے ہوئے احرام میں کفن پہنے اور یہ سمجھے کہ اس سے فائدہ ہوگا، یا کسی پیر ولی کا دیا ہوا کپڑے سے کفن پہنے. یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ فضیلت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حصے میں آئی کہ آپ کو کفن اس کپڑے سے دیا گیا تھا جس کپڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہنا تھا. معزز حاضرین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ مختصر زبانیں ہیں. انہوں نے مقصد کے لیے جیا، مجھے اور آپ کو بھی مقصد کے لیے جینا چاہیے. جس مقصد کے تحت مدینہ آپ آئے تھے، آپ نے اس مقصد کو نہیں بھولا. اور جو انسان مقصد بھول جاتا ہے، ایک تو اللہ کے پاس اس کی قدر نہیں، دنیا میں بھی ایسے انسان کی قدر نہیں. مثال کے طور پر اس علاقے کا ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو چھوڑ کر کے کسی اور ملک جاتا ہے، جا کے وہاں پر کام کرے، پیسہ کمائے اور کما کر کے یہاں بھیجے، اور والدین اور اس کے بیوی بچے ضرورت پوری کریں. اب یہ شخص جو باہر ملک گیا ہے کمانے کے لیے، مقصد کیا ہے؟ مال کمانا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے بھیجنا. یہ اس ملک میں جا کر کے بیوی بچوں کو، والدین کو بھول جائے، اسے ان کے لیے پیسے بھیجنا، ان کا خیال کرنا یاد نہ رہے، تو والدین کو اور اس کے بیوی بچوں کو وہ باہر ملک گیا ہوا شخص جیے یا مر جائے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. وہ وہاں گیا، مقصد بھول گیا. جب وہ مقصد بھولا، گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم مقصد بھول گئے، اللہ کو بھی ہم جیے یا مرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے لیے جیے. مجھے اور آپ کو بھی ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اللہ کے لیے جینا چاہیے، اور اللہ ہی کے لیے اپنا ہر عمل ہو، اللہ ہی کے لیے ہمارا روپیہ پیسہ ہو، ہمارا جسم کی طاقت اللہ کی عبادت کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہی بنیادی پیغام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا میرے اور آپ کے لیے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام باتوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین.